والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، اذان شعائر اسلام میں سے ایک بہت بڑا اسلام کا شعائر ہے، اور اذان نماز کے بلاوے کے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں نماز تو فرض تھی، لیکن نماز کی جماعت کے لیے باقاعدہ کوئی انتظام ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ مکہ شریف میں نماز تو فرض ہو چکی تھی، لیکن چونکہ مکہ شریف میں جماعت کا بھی انتظام اس طرح نہیں تھا، کبھی ایک جگہ جماعت ہوتی، کبھی دوسری جگہ جماعت ہوتی، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف میں یہ ایک ضرورت پیش آئی کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے اندازے سے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں چونکہ باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا آغاز ہو چکا تھا، نماز کا وقت ہوتا ہم اپنے اندازے سے اکٹھے ہو جاتے، اور اس اندازے اور تخمینے کے مطابق جب مسجد میں کچھ تعداد جمع ہو جاتی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جماعت کرواتے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ میرے صحابہ، کیوں نہ ہم بھی نماز کے لیے کوئی ایک علامت مقرر کر دیں کہ اس سے پتہ چلے کہ واقعی نماز کا وقت ہے۔ تو جتنے بھی دوست احباب ہیں، مسلمان ہیں، وہ تمام سہولت کے ساتھ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان جو کہ بازار میں ہیں، تجارت کرتے ہیں، بہت سارے ہیں جو اپنے باغات میں، اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، بہت سارے ہیں جو دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ تو صحابہ کرام تمام بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ شروع ہوا۔ بعض صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بھی ایک ناقوس یعنی ایک گھنٹی جو ہے وہ لگا دیں گے بڑی ساری، جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم گھنٹی بجا دیا کریں گے۔ لیکن اس پہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ تو
اہل کتاب کا یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہم ایک سینگ جو ہے وہ بنا لیں گے، جس طرح یہودی ان کے پاس ایک سینگ ہوتا ہے اور اس میں جب وہ پھونک مارتے ہیں تو اس سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے، جس کو ہم آج کل بگل بھی کہہ سکتے ہیں، ایک خاص قسم کا بگل۔ تو یا رسول اللہ ہم بھی اس قسم کا ایک بگل ایجاد کر لیں گے، ہم اس میں آواز دیا کریں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھی یہود کا طریقہ ہے، یہ بھی اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہم ایک بلند جگہ پہ آگ کا بندوبست کر لیں گے، وہاں پہ آگ جلایا کریں گے، جب آگ کے شعلے بلند ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھی مجوس کا طریقہ ہے، مجوسی بھی آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کو بڑی تعظیم کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں۔ تو مشورہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہوتا رہا، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک بات پہ ہمارا مشورہ جو ہے وہ طے نہ پایا۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو جب تک ہمارا مشورہ نہیں ہو جاتا، تو یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا کریں گے کہ کسی ایک شخص کو مقرر کر دیں گے، جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ گلیوں میں گھومے گا اور اعلان کرے گا، اور جس تک وہ آواز پہنچے گی وہ نماز کے لیے آئیں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا ہم اسی طرح کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے مشورے کے مطابق جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا تو ایک شخص کو بھیج دیا جاتا، ایک صحابی جاتے اور وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں بازاروں میں پھر کے آواز دیتے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو پھر لوگ جو ہے مسلمان صحابہ وہ اپنے اپنے کام کو، اپنے روزگار کو چھوڑ کے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، یہ فرماتے کہ مجھے بڑی فکر لاحق تھی کہ ہم کیوں ایک مشورے پہ نہیں پہنچ سکے اور کیوں ابھی تک حکم نہیں آیا۔ تو فرماتے کہ میں گھر جا رہا تھا تو سارے راستے میں یہ سوچتا گیا۔ فرماتے جب رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ ناقوس بیچ رہا ہے، جو عیسائیوں کی گھنٹیاں ہوتی ہیں وہ بیچ رہا ہے، سبز رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ناقوس بیچ رہا ہے۔ تو خواب میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں بھئی مجھے بھی ایک ناقوس چاہیے، کتنے کا بیچو گے؟ تو اس نے کہا تم نے ناقوس کا کیا کرنا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے مشورہ کیا ہے لیکن ہم کوئی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے ایک ناقوس خرید لوں تاکہ میں حضور کو جا کے یہ دے دوں کہ جب تک کوئی مشورہ نہیں ہوتا تو اس ناقوس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ اس شخص نے، اس سبز کپڑے والے نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ بن زید، کیا میں تجھے اس سے بھی ایک بہتر طریقہ نہ بتاؤں کہ جو تجھے اس ناقوس اور ان چیزوں سے بالکل مستغنی کر دے گا؟ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں اس سے پوچھا بھئی کون سا ایسا طریقہ؟ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا ایسا کرو کہ جب نماز کا وقت ہوا کرے تو تم یہ کلمات کہا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ اس شخص نے خواب میں مجھے اذان کے سارے کلمات سکھا دیے، وہ مجھے سکھاتا رہا، میں اس کے پیچھے پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب خواب سے اٹھا، نیند سے بیدار ہوا تو وہ کلمات سارے کے سارے مجھے یاد تھے۔ فرماتے ہیں اب چونکہ یہ سحری کا وقت تھا اور فجر کا وقت ہونے والا تھا تو میں دوڑتا ہوا گیا مسجد نبی شریف کی طرف کہ میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سناتا ہوں کہ کل رات میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے۔ اب سحری کا وقت ہے، آپ تشریف فرما تھے، تو میں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے اور وہ کلمات مجھے سکھائے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کلمات ذرا مجھے بتاؤ، میرے سامنے کہو کہ وہ کون سے کلمات ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کلمات جو اذان کے میں نے سیکھے تھے وہ میں نے پڑھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ بن زید، یہ اللہ ہی کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، لہٰذا بھی فجر کا وقت ہونے والا ہے، ایسا کرو کہ حضرت بلال کو بلاؤ، بلال کو ساتھ لو کیونکہ اس کی آواز قدر تیز ہے، آواز اس کی بھاری بھی ہے، تیز بھی ہے،
اس کو مسجد نبوی کے مسجد کے چھت پہ چڑھاؤ، تم بھی جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو کلمات تم نے سنے ہیں سیکھے ہیں خواب میں وہ کلمات اس کو بتاتے جاؤ، وہ بلند آواز سے کہتا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے ساتھ چھت پہ چڑھ گیا، اب حضرت بلال میرے ساتھ کھڑے ہوئے، میں آہستہ سے ان کو کہتا کہ اللہ اکبر، تو وہ بلند آواز سے کہتے کہ اللہ اکبر۔ اس طرح فرماتے کہ ساری اذان جو ہے ہم نے مکمل کی۔ جب حضرت بلال میرے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اذان کے کلمات جب دہرا رہے تھے تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ جب انہوں نے اپنے گھر میں وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی حضرت بلال کی اذان والی، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر جلدی سے نکلے اور اپنی چادر لی، لیکن آدھی چادر آپ نے ابھی اوڑھی تھی اور آدھی زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ فرماتے کہ دوڑتے دوڑتے گئے مسجد نبوی شریف۔ جب مسجد نبوی شریف پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو کلمات بلال کہہ رہا ہے کل رات خواب میں نے بھی اسی طرح کے کلمات سیکھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے میری امت میں ایسے افراد کو پیدا کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے دین کے احکامات کو صادر فرماتا ہے۔ تو اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ حضور کے مؤذن تھے جن کو مکہ شریف میں فتح مکہ کے بعد مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے۔ تو حضور کے زمانے میں مؤذن صحابہ تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ شاعر کا مطلب ہوتا ہے علامات۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی دین کی کسی مذہب کی علامات کے طور پہ جانی جاتی ہیں۔ جس طرح نماز جب ہم پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ مساجد جو ہیں مسجدیں یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہیں، اسلام کی علامات ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح حج پہ لوگ جاتے ہیں، اسی طرح مکہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے۔ جب ہم قربانی پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہیں، اسلام کی علامات ہیں، اسلامی معاشرے کی علامات ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے بھیجتے تو جو تعلیمات آپ ارشاد فرماتے، ہدایات دیتے، ان میں سے ایک یہ ہدایت بھی ہوتی کہ جب تم کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے لگو، جنگ کے لیے جاؤ، تو جا کے بغیر تحقیق کیے حملہ نہیں کرنا۔ یعنی جس علاقے سے شکایت آئی ہوتی کہ یہ علاقے مسلمانوں کے خلاف سازش میں مبتلا ہیں، پھر ان کی تحقیق کی جاتی، ان پہ ثابت ہو جاتا، تو جب مجاہدین کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے پہلے جا کے دیکھنا کہیں وہاں پہ کہیں اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے مسلمان اس علاقے میں رہتے ہوں، ہمارے صحابہ وہاں پہ رہتے ہوں اور وہ جو ہے اذان دیتے ہوں، تو اذان کی آواز سننا، اگر تو اذان کی آواز آئے تو واپس آ جانا، اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جہاد کے لیے آئے ہیں۔ تو الغرض یہ کہ یہ اذان جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامات میں سے ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان دے اللہ کی رضا کے لیے، حدیث میں الفاظ ہیں محتسباً، ثواب کی نیت سے جو شخص اذان دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص 7 سال تک مسلسل اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اذان دے گا، کتبت لہو براءۃ من النار، جہنم کی آگ سے اس کے لیے آزادی لکھ دی جائے گی، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، جو اللہ کی رضا کے لیے 7 سال تک مسلسل اذان دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی گردنیں اونچی ہوں گی، اور تمام اہل محشر میں وہ اونچی گردنوں والے ہوں گے، تمام اہل محشر کو وہ نظر آئیں گے۔ تو اہل محشر پوچھیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی شرافت دی ہے کہ یہ تمام لوگوں میں سے بلند نظر آ رہے ہیں، ان کی گردنیں لمبی ہیں؟ تو ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن ابن صعصع، یہ مشہور تابعی ہیں،
یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو چونکہ وہ مجھے پہچانتے تھے کہ میں جنگلوں میں رہنے والا شخص ہوں، تو مجھے کہا کہ عبد الرحمن، مجھے پتہ ہے کہ تجھے بھیڑ بکریاں بڑی پسند ہیں، ان میں رہنا تجھے پسند ہے، اور تجھے شہروں سے باہر دیہاتوں میں اور جنگلوں میں رہنا بڑا پسند ہے۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، مجھے شہر اچھے نہیں لگتے، مجھے یہ آبادیاں اور یہ جو ہے وہ لوگ اور یہ بھیڑ بھاڑ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے مجھے نصیحت کی کہ اے عبد الرحمن، ویسے بھی تم جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہو بھیڑ بکریوں کے درمیان، تو جب نماز کا وقت ہوا کرے اور کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو تو بلند آواز سے اذان ضرور دیا کرو۔ بلند آواز، چاہے تم اکیلے کیوں نہیں ہو، بلند آواز سے اذان دیا کرو اور اس کے بعد پھر نماز پڑھا کرو۔ میں نے عرض کی اس کی کیا وجہ ہے، وہاں پہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے اور جتنی بلند آواز سے وہ اذان دیتا ہے اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جنات جہاں تک اس کی آواز سنتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سب اس کی ایمان پہ گواہی دیں گے۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو فرشتے، جنات جو کہ اس علاقے میں ہوتے ہیں جو اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور اللہ کی تمام مخلوق، حیوان، چرند، پرند، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے شفاعت کریں گی، اس شخص کے لیے ایمان کی گواہی دیں گی جن کی آواز انہوں نے دنیا میں سنی ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیے اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس لیے اذان کے متعلق ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آئے تو تمام کام چھوڑ دو، اذان کا جواب دو، غور کے ساتھ اذان سنو۔ اذان کے دوران باتیں کرنا یہ بھی منع ہے، بلکہ گناہ کبیرہ تک ہمارے فقہاء نے لکھا ہے۔ اذان کے دوران باتیں کرنا، اذان کو نہ سننا، اذان کو نظر انداز کر دینا کہ انسان اپنے کاموں میں مشغول رہے، اذان پہ کان نہ لگائے، فرماتے ہیں گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے جو شخص عادت بنا لیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اذان دی جائے تو اذان خاموشی کے ساتھ سنو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو اور زیادہ بھوک نہیں ہے، نارمل اپنے طریقے پہ کھانا کھا رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کھانا پینا چھوڑ دو، اذان سنو، اس کے بعد پھر کھانا پینا شروع کرو۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم راستے میں کہیں جا رہے ہو اور رکنا تمہارے لیے ممکن ہے تو افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کے اذان سنو، اس کے بعد پھر اپنا سفر طے کرو۔ اگر کھڑا ہونا ممکن ہے افضل یہ ہے۔ اور پھر افضل ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ افضل یہ بھی ہے اگر انسان لیٹا ہوا ہے، اذان کی آواز آئی تو بہتر یہ ہے، ثواب اس میں زیادہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور آرام سے اذان کو سنے، اذان کا جواب دے، اس کے بعد پھر اپنے مصروفیات جو ہے وہ شروع کریں۔ تو اذان شاعر اسلام میں سے ہے، اس لیے اذان کا جواب دینا یاد رکھیے یہ بھی واجب تک ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اذان کا جواب دینا بھی لازم ہے۔ اب اذان کا جواب یہ ہے کہ مؤذن جو الفاظ کہتا ہے اس کے پیچھے وہ الفاظ دہرائے جائیں۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی اپنے ساتھ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں، بالکل دل میں نہیں، اتنی آواز سے اپنے کان سن لیں۔ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب وہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ بھی یہی کہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، حی علی الصلاۃ دونوں اور حی علی الفلاح دونوں، اس کے جواب میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر اللہ اکبر اس کا جواب وہی، اور لا الہ الا اللہ کا جواب بھی یہی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سنے، اس کا جواب دے اور اذان سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پہ درود پڑھے اور میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، جو اذان کی مسنون دعا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس وسیلے کی دعا جب میرے لیے مانگے، کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے میں خود شفاعت کروں گا۔ جو اذان کا جواب دے، اذان ختم ہو تو درود پڑھے اور درود کے بعد پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے، اذان کی جو مسنون دعا ہے وہ مانگے، میں اس کی شفاعت کروں گا کل قیامت کے دن۔ تو اس لیے یہ چیزیں اپنے اندر جو ہے وہ اپنی عادات میں ان چیزوں کو لانا چاہیے، یہ ہم پہ لازم ہے۔
اور ہمارے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے بعض اوقات ایک جگہ پہ بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی، ایک اذان ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات 3-4 جگہوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو صرف ایک اذان کا جواب دے دے، ایک اذان سن لے اس کا جواب دے، اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ ہر اذان کا جواب دینا لازم نہیں ہے، نہ ہر اذان پہ کان رکھنا یہ لازم ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے، کر سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہر اذان کو سنے، ہر اذان کا جواب دے، لیکن اگر کئی اذانیں ہو رہی ہوں تو ایک اذان کا جواب دے دے اور سنت پہ عمل کر لے تو اس کے لیے کافی ہوگا، یہ گناہ وغیرہ سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، اذان دینے کی اور پہلے صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، میری امت کو اگر یہ پتہ چل جائے تو آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں جھگڑا کرنے لگیں، ایک کہے کہ میں آگے ہوتا ہوں، دوسرا کہے کہ میں آگے ہوتا ہوں، اور پھر وہ قرآن اندازی پہ اپنے نمبر جو ہے وہ رکھ لیں، قرآن اندازیاں کریں کہ آج کس کا نمبر ہے اور کل کس کا نمبر ہے۔ تو پہلی صف کا ثواب اور اذان کا ثواب جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازی کر کے اپنا نمبر وہاں پہ طے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔